بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، یوں تو دنیا میں بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ تقریباً اللہ رب العزت نے جب سے اس دنیا کو پیدا فرمایا اور اس میں انسانوں کو بسایا، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو صحیح راستہ دکھلانے کے لیے اور انسانوں کو صحیح منزل پر پہنچانے کے لیے جو اصول اور ضوابط ہو سکتے ہیں اور جو شریعت یا جو قانون ہو سکتا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اس عالم کے اندر پہنچایا۔ لیکن جتنے بھی نبی آئے وہ کسی زمانے کے لیے خاص تھے، کسی امت کے لیے خاص تھے، کسی قوم کے لیے خاص تھے۔ جب وہ قوم ختم ہو گئی یا جب وہ نبی چلے گئے تو قوم ختم ہو گئی، یا جب وہ قوم ختم ہو گئی تو نبی بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اور صرف نہ نبی سے دنیا سے نبی چلے گئے، بلکہ جو چیزیں وہ لے کر آئے تھے اور جن کے حوالے کر کے گئے تھے، انہوں نے اس کے اندر بھی بڑی تبدیلیاں کی، بڑی تحریف کی، اور وہ بھی اصل اور حقیقی شکل میں باقی نہیں رہ سکی۔ اسی طرح سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون نبی تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ حضور پاک علیہ السلام کی نبوت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے والے نبی تھے۔ اب ان پر جو کتاب نازل ہوئی تھی انجیل، اس کے اندر بھی خوشخبری تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کے اندر بھی خوشخبریاں تھیں کہ ایک نبی آنے والا ہے جو ہدایت کا ذریعہ بنے گا اور لوگوں کو ظلم سے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے گا۔ اسی طرح سے پہلی جو کتاب، ان سے پہلے جو نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی کتاب کے اندر بھی اس طرح کے بشارتیں تھیں کہ نبی آنے والا ہے۔ بہرحال حضور پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان کے متعلق تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ جو عقیدہ نہیں رکھتا وہ بھی صحیح مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پر چڑھایا گیا، نہ ان کا انتقال ہوا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو صحیح سالم آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت دوبارہ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجیں گے۔ جو طلبہ ہمارے عیسائی اسکولوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے عقیدے بسا اوقات سکھائے بھی جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہے، ہمارا قرآن حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جو گرجا گھروں میں جو تصویریں لگی رہتی ہیں، ان تصویروں کو دیکھ کر جانے والا طالب علم یہی سمجھتا ہے، اس لیے کہ آپ جہاں جہاں پر بھی اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر جائیں گے، پکنک کے موقع پر ہو یا اور کسی موقع پر ہو، ان چیزوں کو دیکھ کر ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ان کو ایسے میخ مارے گئے ہیں، ان کو سولی پر چڑھایا گیا ہے، اور جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا گیا اور فلاں نے ان کے ساتھ کام کیا، یہ وہ عقیدے ہیں جو غلط ہیں۔ قرآن اس کے مخالف کہتا ہے۔ قرآن اگر آپ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے پڑھیں گے تو قرآن صاف کہتا ہے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، نہ ان کی وفات ہوئی، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس ان کو اٹھا لیا، بہت ہی اعلیٰ شکل میں اور بہت ہی اعظم شکل میں۔ جس طرح سے ان کو آسمان میں اٹھا لیا گیا، اس کی کیسے شکل تھی، کیسے صورتحال تھی، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال مجھے اور آپ کو اس کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان کو اٹھا لیا ہے، اس لیے کہ قرآن سے جڑا ہوا عقیدہ ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو تسلیم نہیں کرتا، اور جب کوئی قرآن کی آیتوں کو تسلیم نہ کرے تو پھر صحیح مسلمان کہاں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو چاہیے کہ ان عقیدوں کا باقاعدہ ان کی تجدید کریں، اپنے ذہنوں کے اندر اس کو مستحکم استحکام کے ساتھ بٹھائیں،
اور یہ سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ ایک نبی تھے اور اپنے زمانے کے بہت ہی مقتدر نبی تھے. کسی وجہ سے واقعہ بہت لمبا ہے, کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا. اللہ نے ان کو جو ہے آسمان کو اٹھا لیا ہے. اب ان کے آسمان میں اٹھا لیے جانے کے بعد سے لے کر حضور پاک علیہ السلام کی بعثت تک تقریباً 6 صدیاں گزری ہیں. 600 سال کا عرصہ, کم و بیش 600 سال عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس عرصے کے اندر کوئی نبی نہیں ہے, کوئی اچھی باتیں بتانے والا موجود نہیں ہے. جو انجیل کی جو تعلیمات تھی وہ بعض لوگوں کے پاس محبوس ہو کر رہ گئی, مقید ہو کر رہ گئی, اور اگر اس کی تعلیمات سامنے آئی بھی تو تحریفی شکل میں. اس کی جو صحیح آیتیں تھیں, صحیح مسائل جو تھے, ان کو بعض لوگوں نے اس کو چھپا دیا. امیروں کے لیے الگ قانون, غریبوں کے لیے الگ قانون, اور جو ان کے حواری جو ہوتے تھے ان کے لیے الگ قانون. اس طرح سے اس کے اندر بڑی تبدیلی اور تحریفات بھری ہوئی تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ 600 سال کا عرصہ جب کسی قوم پر, کسی امت پر گزرتا ہے اور وہاں پر کوئی اچھی بات بتانے والا نہ ہو, کوئی انسان کو صحیح راستہ بتلانے والا نہ ہو, تو اس کی حالت کیا ہو سکتی ہے. قرآن مجید کے اندر اس واقعے کو, اس زمانے کو زمانے جاہلیت کے نام سے یاد کیا گیا ہے, دور جاہلیت کے نام سے یاد کیا گیا ہے کہ انسان کو پہچانے کے لیے تیار نہیں ہے. کون کیا ہے کسی کو پہچان نہیں ہے. چوری, ڈکیتی, شراب نوشی, جتنی خرابیاں ہو سکتی تھیں, آہستہ آہستہ پورے معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام ہو چکی تھیں. اور قرآن اس کی تشریح یوں کرتا ہے کہ انسانیت اتنی خطرناک ہو چکی تھی کہ وہ جہنم کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکی تھی. اگر اللہ رب العزت اس امت پر رحم نہ کرتا اور اس امت پر رحم کا معاملہ نہ کرتا اور اس نبی کو نہیں بھیجتا اور وہ نبی آ کر اس طرح کی تعلیمات نہ دیتے تو پوری قوم, پوری انسانیت جہنم میں گر جاتی. لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بچانا تھا, اس انسانیت کو جہنم سے بچانا تھا. اس لیے آخری نبی جن کو بھیجا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس دن اس دنیا میں تشریف لائے وہ دن نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پورے عالم کے لیے, پوری انسانیت کے لیے, پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سب سے بڑا مبارک دن, سب سے بڑا خوشی کا دن. اس لیے کہ اب لوگوں کی نظریں لگی ہوئی تھیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے جس واقعے سے دنیا کے جو حالات ہیں تبدیل ہو جائیں گے. دنیا کے لوگ جن مسائل سے دوچار ہیں وہ انشاءاللہ وہاں سے نکلنے کے کوئی اسباب پیدا ہو جائیں گے. ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی ہے اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ایسے 2 بڑے واقعات ہوئے. میں آج لمبا واقعہ سنا نہیں چاہتا, انشاءاللہ مختصراً چیزیں 10-15 منٹ کی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کس خاندان میں منتخب کیا. قریش کا خاندان ہے. اب قریش کا خاندان, اس کے اندر جو نبی جو نبوت کا جو سلسلہ چلا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا, وہی خاندان ہے قریش کا. اور اللہ رب العزت نے بہت منتخب کر کے, جس کو کہا جائے کہ چھان کر کہ مخلوقات کے اندر کون سب سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے, کون سب سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے, ان سب سے زیادہ بہتر نسب کے اعتبار سے, خاندان کے اعتبار سے, خون کے رشتے کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے اگر کوئی سب سے بہتر انسان تھے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ رب العزت نے ان کو منتخب کیا. اب ان کے والد کا نام عبداللہ تھا, ان کی والدہ کا نام آمینہ تھا, اور دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے باپ کی جو شفقت تھی اس کا سایہ دنیا میں آنے سے پہلے ان کی سایہ اڑ گیا تھا, یعنی یتیم دنیا میں پیدا ہوئے تھے. ان کی والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ جب میں محمد سے حاملہ تھی تو عجیب و غریب میری کیفیت ہوتی تھی, عجیب و غریب کیفیت. بعض چیزوں کو انہوں نے خود بیان کیا ہے. اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہونے کا موقع آیا تو وہ خود کہتی ہیں کہ جب میں نے محمد کو جنا ہے تو ایسا لگتا تھا کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا, ایک روشنی نکلی, بغیر کسی تکلیف کے, بغیر کسی دقت کے, بغیر کسی مشقت کے آپ دنیا میں تشریف لائے. اور دنیا میں آتے ہی جو لوگ قیصر و کسریٰ, بہت بڑی 2 حکومتیں تھیں, 2 بادشاہ تھے, وہاں کے جو محلات تھے ان کی پیدائش پر وہاں کے محلات روشن ہو گئے.
ایران کے اندر جو مجوسی تھے، مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرنے والے، اور جب وہ اپنے گرجا گھروں میں، اپنے عبادت خانوں میں جب آگ جلاتے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کو بجھنے کے لیے نہیں چھوڑتے تھے، ایک لمحے کے لیے۔ صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے وہاں پر آگ جلتی تھی، اور آگ کے لوگ پجاری آگ کی عبادت کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ آگ بھی کچھ، اس کے اندر بھی کچھ قدرت ہے، طاقت ہے، آگ جلاتی ہے، آگ فلانا کام کرتی ہے، اور اس طرح کے لوگ موجود تھے، ان کو مجوسی کہا جاتا تھا۔ آپ کبھی کبھار سیرت کی کتابیں پڑھتے وقت مجوسیت، مجوسی، عیسائیت، عیسائی، یا موسیٰ، یہودیت، اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھے آگ کے پجاری، لوگ جا کر صبح سے لے کر شام تک۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا جو ایمان لانے کا واقعہ ہے، اس کے اندر انہوں نے تذکرہ کیا ہے، جب ان کے والد صاحب نے اپنی جائیداد کو دیکھنے کے لیے ان کو بھیجا تھا، تو وہ جاتے جاتے ایک ایسے معبد میں، ایسے عبادت خانے میں چلے گئے، وہاں پر جا کر دیکھا کہ وہ ان کا گھرانہ بھی خود اس کے اندر موجود تھا، یعنی آگ کے پجاری تھے وہ، اور آگ کو ہمیشہ جلاتے تھے۔ لیکن جب وہ گئے دوسری چیزوں کو انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس سے بہتر بھی کوئی دین ہے، اس سے بہتر بھی کوئی طریقہ ہے۔ تو پھر وہ آج کی جو عبادت کیا کرتے تھے اس سے انہوں نے توبہ کی، پھر دوسرے کی طرف چلے گئے، پھر آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کا طریقہ سکھلایا۔ تو یہ پہلے سے ہی ایسی قومیں موجود تھیں جو آگ کی پجاری تھیں۔ تو ایران کے اندر جو آگ جلا کرتی تھی ہزاروں سال سے، اس کی کوئی تعداد نہیں، ہزاروں سال سے جلا کرتی تھی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکے میں ہوئی ہے، ایران کی وہ آگ بجھ گئی ہے، ایران کی وہ آگ بجھ گئی۔ دو بہت ہی عظیم الشان واقعات پیش آئے۔ ایک تو قیصر و کسریٰ، بڑے محلات تھے اس کے، وہ محلات روشن ہو گئے، اور اس سے لوگوں نے سمجھا کہ اب دنیا کے اندر بہت بڑا انقلاب برپا ہونے والا ہے۔ اور دوسرا، جب حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش مکے میں ہوئی ہے تو ایران کتنا دور ہے، تو ایران کے جو معبد خانے تھے اور عبادت خانے تھے، وہاں پر ہزاروں سال سے جلنے والی جو آگ تھی وہ آگ بھی بجھ گئی۔ تو وہاں کے لوگوں نے بھی تعجب سے دیکھا کہ ایک ایسا واقعہ ہے تو اس کو بجھانے کی کوشش کی گئی تھی اور کسی نے بجھانا نہیں پایا، اور آج کیا بات ہو گئی کہ اچانک کہ آگ بجھ گئی۔ تو انہوں نے بھی یہ سمجھ رکھا تھا کہ عنقریب دنیا کے اندر کوئی عظیم واقعہ برپا ہونے والا ہے، اور ایک بہت بڑا حادثہ اور سانحہ پیدا ہونے والا ہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ البتہ حضور کی پیدائش ہونے کے بعد ان کے دادا عبد المطلب نے ان کا نام بھی عجیب و غریب رکھا۔ عربوں کے اندر اس طرح کے نام رکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ محمد نام رکھا گیا، اور محمد کس سے بنا ہے؟ حمد سے بنا ہے، تعریف سے بنا ہے، جس کی تعریف کی جائے، جس کی توصیف بیان کی جائے، جس کی بڑائی بیان کی جائے۔ حمد سے اس کو عجیب و غریب لفظ تھا۔ عربوں نے جب سنا کہ اس کو جب سنا گیا کہ محمد نام رکھا گیا ہے عبد المطلب کو، جو بیٹا پیدا ہوا ان کے، تو اس سے جو ہے ان کا جو نام محمد رکھا گیا، تو عربوں نے اس وقت کہا کہ یہ نام تو ہم نے کبھی پہلے سنا ہی نہیں ہے، تو یہ نام بھی عجیب و غریب نام تھا۔ تو پھر یہاں سے جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر آپ کی وفات تک جتنے بھی واقعات ہوئے، جتنے بھی حالات ہوئے، ان کو ہم سیرت کہتے ہیں۔ سیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا پیدائش سے لے کر ان کی موت تک جو بھی واقعات، حالات، ان کا کھانا پینا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی زندگی، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کی شادیاں کس طرح سے ہوئی، اور پھر وہ بڑوں کے ساتھ مجموعے میں انفرادی حیثیت سے کس طرح رہتے تھے، ان تمام حالات زندگی پر، ان تمام حالات زندگی پر گفتگو کرنا، اس کو ہم سیرت کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر بہت ہی شخصیتیں آئیں، بہت سے انبیاء علیہ السلام آئے، سب کو ہم ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احدہم، ہم کسی ایک کو بڑا کسی ایک کو چھوٹا نہیں سمجھتے ہیں، الا یہ کہ اللہ رب العزت نے جو خصائص الگ الگ نبیوں کے ساتھ دیے ہیں، ان خصائص کا تذکرہ خود قرآن مجید نے بیان کیا ہے، ان خصائص کا تذکرہ خود حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ ہم اسی پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے جو خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، ممکن ہے کہ وہ بعض خصوصیات دوسرے انبیاء کو نہیں تھیں، اور بعض خصوصیات جو دوسرے انبیاء کو تھیں اور کسی اور نبی کے اندر نہیں ہو سکتی ہیں، کہ اللہ رب العزت نے ان کو وَفَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ کہا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو الگ طرح سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں۔ بہرحال ہمارے لیے
پوری دنیا کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا یہ مبارک تھا اور یہ پوری انسانیت پر احسان تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت کہتے ہیں. اور ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ایک بات ہم ہمیشہ یاد رکھیں, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں, صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں, پورے عالم کے نبی ہیں. اللہ نے ان کے متعلق کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو ہمارا جہاں بھی تذکرہ ہو, جن لوگوں کے ساتھ ہو, ہم ان کے ذہن میں بات بٹھانے کی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یا ان کا نبی ہونا یہ صرف انسانوں کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے باعث فخر نہیں ہے, بلکہ پورے عالم کے لیے ہے, پوری انسانیت کے لیے باعث فخر ہے. اسی طرح سے جو قرآن مجید اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے, بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے, قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت سے پہلے ان کی عظمت کو, ان کے احترام کو اپنے دلوں میں بٹھائیں کہ اللہ رب العزت نے بہت سالوں کے بعد 6 صدیوں کے جو عرصہ گزرا 2 نبیوں کے درمیان, اس کے بعد اللہ کے نبی کو بھیجا ہے. آخری نبی ہیں, اس سے ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ سب وہ خصوصیات ہیں جس امت محمدیہ کے ساتھ بھی خاص ہے. اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے حضور کی محبت دلوں میں بٹھائیں, حضور کی عظمت دلوں میں بٹھائیں, حضور کے طریقہ دلوں میں بٹھائیں, حضور کی سنت ہمارے دلوں کی گہرائیوں کے اندر ہو. کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ وہ طریقہ ہے جو اتنا بابرکت روی ہے, دنیا عالم اس کو کس طرح سے اس کی تعریف کر رہی ہے, وہ نبی ہم کو ملا ہے. تو ہم کو کس حیثیت سے ان کی زندگی کو, ان کے طریقے کو ہم کو اپنانا چاہیے اور اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور صحیح سیرت کو انشاءاللہ ہم اپنے اندر ہم کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. انشاءاللہ 2-4 ہفتوں تک ہماری کوشش رہے گی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مختصر سی سیرت جو ہمارے نوجوانوں کو بھی, ہمارے بڑوں اور بوڑھوں کو بھی جن کی معلومات ضروری ہے, انشاءاللہ آپ کے سامنے لائی جائے گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.